المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. کل کے درس میں یا کل سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے میزان کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی. یہیں پہ ہم لوگوں کی بات تھی نا. جی سر. ایمان بالیوم الآخر کے اوپر ایمان لانے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی عدل کے میزان کو قائم کرے گا. عدل کے میزان کو قائم کرے گا، اور اس کی دلیلیں ہم نے دی تھی، اور اس پہ جو اعتراضات کرتے ہیں لوگ اس کی بھی وضاحت کی تھی. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے نہیں ہے؟ نام کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کن کن شکلوں میں تولے گا؟ جسم کی شکل میں ڈال ان کو وہ کرے گا. اعمال کو رجسٹر پہ لے جائیں گے، رجسٹروں کی شکل میں نامہ اعمال. اور جس کا نامہ عمل ہوگا اس شخص کو بھی تولا جائے گا. جیسے عبداللہ بن مسعود کی آپ نے حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باریک پنڈلیوں کو صحابہ دیکھ کے مذاق اڑا رہے تھے، تو ان کے پنڈلیاں کہیں گے میزان میں بھاری ہوں گے، یہ بھی بتایا تھا. مذاق نہیں اڑا رہے تھے، ایسا لفظ نہیں استعمال کیجیے گا صحابہ کے بارے میں. معذرت، دیکھ کے ہنس رہے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ ہنسی، ان کی ہنسی چھوٹ گئی دیکھ کر کے. ہنسی چھوٹ گئی تھی. جی جی ہاں جی جی. صحابہ کے بارے میں بولنے سے پہلے بہت احتیاط سے بولیے گا کوئی بھی بات. جی جی معذرت. چلیے یہ باتیں الحمدللہ یاد ہے آپ لوگوں کی. تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان عدل کو قائم کرے گا، اور اس کے اوپر بھی ہم کو ایمان رکھنا ہے. یہ ایمان بالیوم الآخر کے اندر داخل ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن شخص کو اپنے قریب بلا کر کے اس کو پردے سے ڈھانپ لے گا، اپنے پردے سے ڈھانپ لے گا، اور پوچھے گا کہ کیا تو یہ گناہ جانتا ہے؟ یعنی اس کے گناہوں کو اس کے سامنے رکھے گا، پوچھے گا کہ یہ گناہ جانتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں. پھر اللہ پوچھے گا کہ یہ گناہ جانتے ہو، یہ گناہ جانتے ہو. ایسے کئی گناہوں کا اقرار کروائے گا. جب تمام گناہوں کا اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کر لے گا اور وہ آدمی سمجھ جائے گا کہ اب تو میری ہلاکت ہے، اب تو بچوں گا نہیں، اتنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے سامنے بلا کر کے، تو وہ کہے گا، اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ میں نے تیرے ان گناہوں پر دنیا کے اندر پردہ ڈال دی تھی، پردہ پوشی کر دی تھی، پردہ ڈال دیا تھا دنیا کے اندر تمہارے گناہوں پر. تو آج میں تمہاری ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور اس کے نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے کفار اور مشرکین کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر کے علی اعلان ان کے گناہوں کو ان کے سامنے بیان کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا اور انکار کیا. ان لوگوں کو لیے خرابی ہوگی، اور ان کے نامہ اعمال کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ ساری چیزوں کے اوپر ایمان ہم سب کو رکھنا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من ہم بحسنۃ فعملها، جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو عمل کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو 10 گنا بڑھا کر کے لکھتا ہے، 10 سے لے کر کے 7 گنا، 10 سے لے کر کے 700 گنا، الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرۃ، اور 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین جتنا چاہے اتنا. وَإِنَّ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر کوئی آدمی کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے فعملها، اور اس کو کر بھی لیتا ہے، تو کتب اللہ سیئہ، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھتا ہے، ایک ہی گناہ لکھتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نیکی کے ارادہ کرنے کے بعد آدمی اگر نیکی کو انجام دے کر لے
تو اللہ رب العالمین اس کے نیکی کو بڑھا چڑھا کر کے لکھتا ہے. ایک نیکی جو ہے وہ 700 گنا اور 700 گنا سے بھی زیادہ، جتنا اللہ چاہے اتنا بڑھاتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ کوئی آدمی اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو پھر بڑھاتا نہیں ہے، جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کو لکھتا ہے اور اتنا ہی کا بدلہ قیامت کے دن اس کو دے گا. اسی طریقے سے جنت و جہنم کے اوپر ایمان لانا کہ یہ جنت و جہنم دونوں اللہ رب العالمین کے مخلوق ہیں اور انسان کے ابدی ٹھکانے ہیں، یعنی ہمیشہ انسان یہاں رہے گا. جنت نعمتوں کا گھر ہے جسے اللہ نے تقوی اختیار کرنے والے مومنوں کے لیے بنایا ہے اور ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا، تو اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جس کے بارے میں حدیث ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب، کہ نہ تو ولا خطر علی قلب بشر، جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی آنکھ نے بھی اس نعمت کو نہیں دیکھا ہے، جنت کی جو نعمت ہے، اور نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں اس کا کھٹکا گزرا ہے. ہاں جی، جنت کی نعمت کو کسی نے دیکھا ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہاں کیا معنی کیجیے گا مالا عین رأت؟ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے تو دیکھا ہے. جی یہ آپ کے لیے خاص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستثنا ہے. کیسے؟ کہاں سے؟ کس نے مستثنا کیا؟ اس میں کوئی مستثنا کیونکہ اللہ تعالیٰ رول بیسس آتے ہیں جنت کو. جس شیخ یہ بھی ہو سکتا ہے نا قرآن کی ایک کہ ہم نے تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتوں رکھی ہیں کہ جس سے تمہارے آنکھوں نے نہ دیکھا. ٹھیک ہے، وہ سب باتیں ہیں، لیکن یہاں پہ کہا مالا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. تو کسی آنکھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ داخل ہے نہیں ہے؟ جی جنت ہے نا، نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی دیدار ہے. لیکن وہ آنکھ دیکھنے کی قوت کو بڑھا کر بتائیں گے. کہاں یہ کہاں چلے جاتے ہیں. آنکھ دیکھنے کی قوت بڑھا کے بھی دیکھا ہے، تو کیا آنکھ دیکھی نہیں دیکھی؟ دیکھیے وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. یہ دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھے، آخرت کی آنکھ سے. کیا آخرت کی آنکھ سے؟ وہی آنکھ سے دیکھے. دنیا آخرت کی آنکھ سے کاہے کو دیکھیں گے؟ پھر تو یہ قوت گمراہ پھرنے والے کہتے ہیں. وہی ہے. آنکھ سے دیکھیے. معراج آپ کو اسی جسم سے ہوا تھا جو جسم دنیا میں آپ کا تھا. کوئی الگ سے اللہ رب العالمین ہوا کا بنا کے آپ کو نہیں لے کے گیا تھا. قوت بینائی کو بڑھا کر وہ دیکھنے کی طاقت نہیں، ہم ہوگی. کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، جواب نہیں معلوم ہے تو کہہ دیجئے کہ ہم نہیں معلوم ہے. کاہے کو دماغ لگاتے ہیں؟ کسی نے نہیں دیکھا ہے. ہاں، کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہے کہ جب آپ معراج پہ گئے تھے تو آپ نے جنت کو دیکھا ہے. کیسے نہیں دیکھا ہے؟ حضرت کہا کہ گئے تو ایک محل دیکھا، محل میں دیکھا کہ کوئی وضو بنا رہا ہے باہر میں بیٹھ کر کے. ہم اس میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب کا محل ہے. تو ہم کو عمر کی غیرت یاد آ گئی تو ہم نہیں گئے. یہ سن کر کے حضرت عمر رونے لگے، کہا کہ آپ سے کوئی غیرت کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ چلے جاتے گھر میں. بلال کو کہا کہ تمہاری جوتیوں کی آواز سنی ہے جنت میں جا کر کے. کیسے نہیں دیکھا ہے؟ اب اس کا علمی جواب کیا ہوگا وہ کہنا ہے. تو پورا کا پورا جنت یہ مراد ہے. پورے کے پورے جنت کو نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں، اس کے ایک پارٹ کو دیکھا ہے، ایک حصے کو دیکھا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی استاد.
जी علماء सर। نے یہ جواب دیا ہے. اب یہ مت کہیے کہ وہ دوسرے آنکھ سے دیکھا ہے تو اس کے اندر پاور ایکسٹرا ہو گیا تھا تو اس کے فلاں ہو گیا. دیکھا نہیں دیکھا یہ بات ہو رہی ہے. تو دیکھا ہے. پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ تو کہیے گا بھائی پورے جنت کی ہو رہی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہے. ایک یہ بات، ایک جواب یہ ہے. اور دوسرا جواب جو ہے وہ ابن قیم نے دیا ہے کہ اللہ تعالی ڈیلی جنت کو سجاتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، جنت کو روز سجاتا ہے. سجاوٹ کا کام جنت میں جاری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دیکھا تھا اتنا، اور آج کے جنت میں بہت تبدیلی. تو یہ مراد ہے کہ جتنا دیکھ لیا اتنا دیکھ لیا. اب اس کے بعد جو چیزیں آئیں گی اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے. یہ ایک مراد ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ روز جنت کو سجاتا ہے اور اس کو سنوارتا ہے اور اس کو بناتا ہے. جیسے کوئی آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے، کچھ اور چیزیں پڑھ رہا ہے، تو جنت میں باغات لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں، اس کے درخت بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں. بن رہے ہیں. بن رہے ہیں. تو یہ سجانے کا کام جاری ہے. یہ علمی جواب ہوا. اب اس پہ لگے کہنے کے لیے کہ یوں یوں ہوا اور یوں یوں ہوا، تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسا آئی بات سمجھ میں جی؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد. جی استاد. جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا تو یہ سب سے بہترین مخلوق ہیں. سب سے بہترین مخلوق ہیں. کیوں بہترین مخلوق ہیں؟ کہا جزاؤہم عند ربہم، ان کا صلہ، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کی جنت ہے. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سب جنت کی بارے میں ہو رہی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے. چھپا کر کے اللہ رکھا ہے ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہے نا، جنت کی شکل میں. ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا کے اندر کرتے ہیں. یہ تو ہوئی جنت کی بات. جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ ہمیش رہے گا. اتنی نعمت اللہ اکبر، کہ جنت کا جو سب سے کم تر انسان ہوگا، جس کو سب سے لو کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا، ہاں، جس کی فیسیلیٹی اور جس کے فیچرز بہت کم ہوں گے، اس جگہ پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ایسا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال کر کے اس سے اچھی جگہ پر آپ کو منتقل کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں اگر مان لیجئے ہم لوگ کسی گھر میں ہیں، 2 BHK فلیٹ میں رہتے ہیں، کوئی کہے کہ نہیں 2 BHK چھوڑیے 3 BHK میں چلیے. اور 3 BHK کیوں؟ آپ کو ڈوپلیکس دیتے ہیں. تو جائے گا نہیں جائے گا گھر کو چھوڑ کے؟ جائے گا. جائے گا. فوراً چلا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوگا، اللہ اس سے کہے گا کہ چلو نا، تم کو اس سے اچھا جنت بدل دیتے ہیں، اچھا گھر دیتے ہیں، اس سے اور اچھا گھر دیتے ہیں. وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ، ہم اسی میں خوش ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم یہی خوش ہیں. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ اکبر، تبدیلی مکان بھی نہیں چاہے گا جی. اتنی نعمت اللہ تعالیٰ اس لو ہی کیٹیگری میں اس کو دے دے گا کہ بولے گا نا ہم یہی ٹھیک ہیں. لا یبغون عنہا حولا، سورہ کہف کی آیت ہے نا جی. جی استاد. ہاں، تحویلی مکان بھی نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے کہ بدل دیتے ہیں، کہے گا نہیں ہم اسی میں خوش ہیں. اسی لیے جس کو جو نعمت ملی ہوگی نا، وہ سوچے گا کہ ہم سے بہتر کسی کو ملی ہی نہیں ہے. اتنی زبردست نعمتیں وہاں کی ہوگی. ان نعمتوں کو چھوڑ کر کے ہم لوگ آج دنیا کی ان چکروں میں پڑ کر کے سب
کیے ہوئے ہیں. یہاں جتنا بھی کوئی پیسہ کما لے، جتنا بھی مال کما لے، جتنی بھی آرام کی زندگی اس کی گزر رہی ہو، ہاں، ذرا سا شکر زیادہ کھا لو تو بیماری ہو جائے، شوگر ہو جائے، نمک زیادہ کھا لو تو بلڈ پریشر ہو جائے، پانی میں بھیگ جاؤ تو سردی ہو جائے، دھوپ میں چلو تو فلاں ہو جائے، آج بخار ہے تو کل زکام ہے، کل فلاں ہے، کل فلاں. یہ لگا ہوا ہے دنیا میں. پیسہ کوڑی ہوتے ہوئے بھی آدمی کھا نہیں سکتا، ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھا سکتا. یہ حالت ہے. اس کے پیچھے مرا پڑا ہے، بھاگ دوڑ، اٹھا پٹک، حرام، سود، جھوٹ، سچ، سب مر رہا ہے اس کے لیے. کہیے تو. اور یہ آخرت کی زندگی ہے جو اتنی نعمت ہے، جن وہاں کبھی بیمار پڑے گا، نہ شوگر کا کوئی ٹینشن، نہ ڈاکٹر کا کوئی تماشا، نہ کوئی اور معاملہ، کچھ بھی نہیں، نہ بیماری کا ڈر، نہ خوف. اس کے لیے تیاری ہے. نہیں استاد. پھر ایمان کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس گھر کے لیے تیاری کریں. اگر ہم اس کے لیے ایمان رکھتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں نا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم تو اپنی زندگی گزار دیے ایک روم میں، لیکن ہم ٹارگٹ یہ بنائے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے، یعنی ڈبل اسٹوری، ٹرپل اسٹوری مکان کے اندر رہیں اور سہولت سے رہیں. یہ ٹارگٹ دنیا میں بنا کیا ہوگا؟ اور اس کو بنانے کے لیے جھوٹ، رشوت، سچ، سود سب کرے گا. آخرت میں بناؤ بلڈنگ، آخرت میں بناؤ جنت میں مکان، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں، کبھی بیماری نہیں، کبھی تھوک کھکھارا نہیں. جی، بشری جو تقاضے ہیں، جو ضرورت ہے، نہ واش روم کی کبھی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت. جو کھایا پیا پسینہ بن کے جسم سے نکل جائے گا، اور وہ پسینہ بھی مشک کے، عنبر کے خوشبو سے بھی بہتر خوشبو. نہ کمانے کا جھنجھٹ، نہ پکانے کا ٹینشن، نہ چولہا جلانے کا معاملہ، کچھ بھی نہیں. جو نعمت خیال کیا، سوچا، آ کے سامنے حاضر. اس گھر کے فکر کسی کو نہیں ہے. اور یہ گھر جہاں کتنے دن رہے گا وہ بھی نہیں پتا ہے، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کتنے دن رہیں گے. لیکن اس کے لیے دیکھیے کتنا بھاگ رہا ہے، پاگل بنا ہوا ہے انسان. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. ہاں جی، یہ جنت، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. جہنم عذاب کا گھر ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے ظالم کافروں کے لیے بنایا ہے. اللہ نے کہا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے بنایا جہنم کو، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. جہنم میں طرح طرح کا عذاب اور سامان عبرت ہے، اور کوئی دل ایسا نہیں ہے جو ان ہولناکیوں کا صحیح طور پہ تصور تک کر سکتا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جی، بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آگ سے بچو. اور ایک جگہ فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. سورہ کہف کی آیت. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی قناتیں اس کو گھیرے ہوئی ہیں. یعنی آگ کی قنات ہوگی، سوچئے، ٹینٹ، آگ کا تمبو جو اس کو گھیری ہوئی ہوگی، اور وہ اس میں فریاد کرے گا. ہاں، اس میں فریاد کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، پانی کے پیاس سے تڑپے گا. تو پیاس کے لیے جب پانی مانگے گا، پیاس کو بجھانے کے لیے، تو اس کی فریاد رسی ہوگی. اللہ تعالیٰ فریاد اس کی سنے گا. اور تیل کی تلچھٹ، تلچھٹ کہتے ہیں، تیل جب نکالا جاتا ہے مشین سے تو اس کے نیچے کچھ گدلا پن بھی آ جاتا ہے. گدلا یعنی جس چیز کا تیل نکالا گیا ہو اس کے کچھ ذرات اس کے اندر ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تلچھٹ. یعنی موٹا ہوتا ہے، وہ گدلا ہوتا ہے، استعمال کے لائق نہیں ہوتا ہے. تلچھٹ کے مانند تیل پانی ہوگا، اور اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ چہروں کو بھون دے گا، چہروں کو بھون دے گا. تو وہ پانی بھی برا اور وہ آرام گاہ بھی بری. سوچیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی مانگے گا، اتنا گرم پانی، وہ بھی ایسا موٹا تلچھٹ کے مانند پانی
لا کے چہرے کے قریب کرنے سے اس کا چہرہ بھن جائے گا جی، تو وہ پیاس کیا بجھے گی؟ لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی گھر میں جائیں، اسی آگ میں جلیں۔ کون کون آج فجر کی نماز آپ لوگوں میں سے جماعت سے پڑھے ہیں؟ بتائیے تو، جماعت سے کریں، وقت پر پڑھے ہیں؟ الحمدللہ استاد۔ الحمدللہ شیخ۔ پڑھے ہیں۔ الحمدللہ استاد۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قائم رکھے اپنی اطاعت کے اوپر، اپنے نیکیوں کی توفیق دے، اور جو لوگ نہیں پابندی کرتے ہیں تو ان لوگوں سے، یعنی ان کے لیے ہم توفیق طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک اور صالح بنائے اور ان چیزوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، ان آیتوں کو سمجھیے غور سے، خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، 64 سے لے کر کے 66 تک۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اللہ نے تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اور جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹائے جائیں گے، جس طریقے سے کباب بھونتے ہیں نا لوگ، ویسی الٹ پلٹ ہوں گے چہرے، ان کے الٹائے جائیں گے، تو وہ یوں کہیں گے کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رسولوں کی میں اطاعت کر لیتا تو آج یہ حالت میری نہ ہوتی۔ لیکن وہاں پچھتانے سے کیا ہوگا؟ سوچئے جی، وہ ایک طرح کا جیل ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین کفروا، سورہ حج میں فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جب آدمی جیل جاتا ہے جی، تو جیل میں اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے اس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، یہ جو باہر میں پہن کر کے جاتا ہے، اور اس کو جیل کا جو لباس ہوتا ہے، یونیفارم، وہ پہنا دیا جاتا ہے۔ تو جہنم کا بھی یونیفارم ہوگا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، فرشتے آگ کا کپڑا اس کے لیے کاٹیں گے اس کے ناپ کے حساب سے۔ اب سوچئے وہ کینچی کیسی ہوگی اور وہ کپڑا کیسا ہوگا اور کاٹنے والا کیسا ہوگا جو آگ کا کپڑا کاٹے گا۔ اللہ اکبر۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اس کے چہرے کے اوپر سے گرما گرم کھولتا ہوا پانی اس کے سر کے اوپر بہایا جائے گا۔ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، غسل کرایا جائے گا کپڑا پہنانے کے لیے۔ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، پانی ڈالتے کے ساتھ پورا کا پورا چمڑا گل کر کے نیچے گر جائے گا۔ صرف چمڑا ہی نہیں، ما فی بطونہم یعنی دل، کلیجہ، گردہ، پھیپڑی، آنت، پھیپڑا، آنت، جو کچھ ہے وہ سب بہ کے نیچے گر جائے گا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ، چکنی ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جائے گا۔ تکلیف اور جلن اور درد کتنی ہوگی اس کا آپ احساس کیجئے، اس کو تصور کیجئے، سوچنے سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ملتا ہے؟ قیدی کو ملتا ہے ایک کمبل، ملگجہ سا ایک کمبل ہوتا ہے جو جیل میں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، دیکھا ہے، سنا ہے کہ دیتے ہیں اس طرح سے۔ تو ملگجہ ایک کمبل دے دیتے ہیں اور ایک بستر دے دیتے ہیں، تو فرشتے ان کو بھی کمبل اور بستر دیں گے۔ کیا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگ کی بستر ہم ان کے لیے بچھائیں گے، اور اس کے اوپر اوڑھنے کے لیے جو کمبل دیں گے نا وہ بھی آگ کا ہوگا۔ سوچئے تو، آگ کے بستر میں سو کے آگ کے کمبل کو کوئی آدمی اوڑھے گا تو اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ اور وہ آگ جو دنیا کے آگ سے 69 گنا زیادہ پاورفل ہے، اسی آگ کی حالت تو یہ ہے کہ ہم گرم بھٹی کے قریب نہیں جا سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی آگ کے اوپر نہیں بڑھا سکتے، یہ حالت ہے۔ یعنی وہ آگ، یعنی دیکھتے کے ساتھ پاؤڈر ہو جائے گا آدمی جل کے۔
ہڈیاں تک راکھ بن جائیں گی دور ہی سے، یہ کیفیت اس کی ہوگی. اور جب اس کو اس میں ڈال دیا جائے تو کیا حالت ہوگی اس کا تصور کیجیے. اور صرف اتنا ہی نہیں، یعنی اگر انسان کو مار لگے یا تکلیف لگے تو وہ اچھلتا ہے، دائیں بائیں ہوتا ہے، ہل ڈول کرتا ہے. دیکھیے گا ٹیچر کو، استاذ کو، جب شاگرد کو اس کے ہاتھ میں مارتے ہیں کبھی کبھار تو وہ ہاتھ ہلاتا ہے زور زور سے. کیوں ہلاتا ہے؟ کہ بدن کو ہلانے ڈولانے سے تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ بدن ہلانے کی بھی جگہ نہیں رہے گی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اللہ رب العالمین ایک دم تنگ مکان میں ڈالے گا ان کو، اتنا تنگ مکان کہ ہل ڈول بھی نہیں سکتے ہیں. اذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنین، اب باندھ کے ڈالے گا. اللہ اکبر. ایک تو مکان تنگ ہے، اوپر سے باندھ دیا گیا ہے، نہ ہل سکے گا نہ ڈول سکے گا، پہلو تک نہیں بدل سکے گا. دعوا هنالک ثبورا، تب وہاں پکارے گا آئے موت موت موت، خرابی خرابی خرابی. اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ایک موت کیا، جتنی ہزاروں موتوں کو پکارنا ہے پکار لو، تم کو موت نہیں آئے گی. چلو ہی پڑے رہو. یہ سب جھیلنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ؟ تو کریں دنیا میں من مانی، جس کو جیسا سمجھ میں آتا ہے ویسا کرے. اگر یہ سب جھیلنے کی طاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو قصہ کہانی نہ سمجھے آدمی. سنتے تو ہم لوگ سب ہیں، بہت سننے کے وقت کیفیت ہوتی ہے تھوڑی بہت، اور اس کے بعد پھر جو ہم رفتار بے ڈھنگی ہے ہماری، ہم اسی رفتار بے ڈھنگی کے اندر پڑے رہتے ہیں. ڈرنا چاہیے انسان کو اللہ رب العالمین سے، اور اس جہنم سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اسی طرح سے جی موت کے بعد آنے والے تمام کیفیات کے اوپر ایمان رکھنا ایمان بالیوم الآخر کے اندر شامل ہے. جیسا کہ موت کے بعد کی سب سے پہلی منزل ہے قبر. تدفین کے بعد میت سے اس کے رب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں اور اس کے نبی کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جاتا ہے. اب سب کو معلوم ہے. تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ صحیح صحیح اور جواب اس کو سجھا دے گا، بتا دے گا. اسی کو اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ رب العالمین ایمان لانے والوں کو قول ثابت کے اوپر ثابت قدم رکھے گا. اور قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر قائم رکھے گا. اسی لیے جنازے میں یہ دعا کرتے ہیں جی اللہم ثبتہ بالقول الثابت. اے اللہ رب العالمین قول ثابت کے اوپر میت کو ثابت قدم رکھ. مرد ہو تو ثبت ہو، اور خاتون ہو تو ثبتہا. اللہم ثبتہا بالقول الثابت فإنہ الآن یسأل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اب وہ پوچھا جائے گا، اے اللہ اس کو تو اس کے اوپر ثابت قدم رکھنا. سوال کے جواب دینے کے اوپر تو ثابت قدم رکھنا. اگر مردہ جواب دے دیا صحیح صحیح جی، مرنے والا جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو وہ نعمتوں میں ہو. اس کے برعکس ظالم آدمی، گمراہ آدمی، اگر وہ جواب نہیں دے سکا، کافر کہے گا کہ ہائے افسوس افسوس، میں نہیں جانتا تھا، میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کی. منافق اور دین میں شک کرنے والا کہے گا کہ نہیں میں نہیں جانتا تھا، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا، میں نے بھی کہہ دیا تھا، دل کے اندر ایمان ہمارے نہیں تھا، باپ دادا ہمارے مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے تھے، نام ہمارا رکھ دیا گیا تھا، لیکن اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، شریعت کیا ہے، رسول کیا ہے، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی. ہاں دنیا کی جنرل نالج بہت حاصل کیا، کون سا معاملہ کب ہوا، کب کہاں حکومت بنی، کب کہاں حکومت گر گئی، کب کون کیا کیا، کس نے کتنا سکس لگایا، کتنا چوکا مارا، اور کتنا کون سی میچ کہاں کھیلی گئی، اور اولمپک کون سی کہاں ہوئی، سب ہم کو پتا تھا، لیکن یہ ہم نہیں پتا کر سکے. تو پھر
سیکنڈ دوسرا معاملہ ہوگا عذاب قبر اور اس کی نعمتیں. قبر دونوں یا تو نعیم قبر ہے یعنی قبر کی نعمت ہے یا عذاب قبر ہے، دونوں چیزیں ہیں قبر کے اندر. ظالم منافق اور کافر ہوگا تو اس کے لیے عذاب قبر مقرر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں جی، کہتے ہیں عذاب قبر وغیرہ نہیں ہوگا. یہ آیت کریمہ اس کے اوپر دلیل ہے، اس کو یاد کیجیے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. ٹائم ہو گیا جی، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری کلاس میں ہم کو جانا ہے.